آج یہ پریس کانفرنس کافی عرصے کے بعد یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کراچی کے حوالے سے ہے، اور کراچی کے حوالے سے اس لیے ضرورت پڑ گئی کہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے وفاقی حکومت جو ہے کراچی کے بارے میں بڑے بڑے اعلانات کر رہی ہے، اور جو ہم کہتے ہیں نا جس طرح پنجاب میں یا کے پی وغیرہ میں بھی وہ تختیاں لگانے میں چیمپئن ہیں کہ ہماری تختی ہٹا کے جو ہم نے پروجیکٹس کیے یا شروع کیے تھے یا تقریباً مکمل ہو چکے تھے اس کو آپ نے 2 سال 3 سال میں مکمل کر کے تختی چینج کر دی اور پرائم منسٹر کو بلا کے اس پر اپنا نام لکھوا دیا۔ ایک تو پی ایم ایل این 2013 سے 2018 تک وفاقی حکومت تھی، اور اس دوران جو ہم نے کام کیے وہ پورا کراچی، پورا پاکستان اس کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ کراچی میں امن کے حوالے سے ہے۔ یہ اس لیے ہم بار بار دہراتے ہیں کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے سے پہلے یہاں روز لاشیں اٹھتی تھیں، بوری بند لاشیں اٹھتی تھیں، بینک ڈکیتی ہوتی تھی، اور کسی میں ہمت نہیں تھی، کسی بھی ادارے میں ہمت نہیں تھی، کسی بھی وفاقی یا صوبائی حکومت میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کو روک سکے یا آپریشن شروع کر سکے۔ جون 2013 میں نواز شریف پرائم منسٹر بنے اور انہوں نے اس کو آپریشن سٹارٹ کیا یہاں کراچی میں، اور وہ بڑا سکسیسفل آپریشن سٹارٹ کیا، اور اس کی وجہ سے کراچی میں امن آیا، اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے بہت سے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس یہاں شروع کیے۔ اس میں بڑے بڑے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹس تھے، اور میں یہ آپ کو بات بتا دوں کیونکہ یہ کرٹیسزم ہوتا ہے، تنقید کی جاتی ہے کہ جی پنجاب میں بڑے بڑے منصوبے شروع کیے تھے، وہ شہباز شریف صاحب نے پنجاب کے پیسے جو تھے اس سے کیے تھے، چاہے وہ اورنج لائن تھی، چاہے میٹرو تھی ملتان کی، چاہے پنڈی اور اسلام آباد کی میٹرو تھی، چاہے لاہور کی میٹرو تھی، یا دوسرے جو پروجیکٹس تھے وہ صوبائی جو بھی بجٹ تھا اس میں سے کی تھی، یا انہوں نے ڈائریکٹلی جا کے قرضے لیے تھے۔ کراچی واحد شہر ہے جس کو این ایف سی ایوارڈ میں جو پیسہ ملتا ہے صوبوں کو، اس سے اوپر جا کے وفاق نے، پی ایم ایل این کی حکومت نے یہاں فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے، جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو تھا گرین لائن کا منصوبہ تھا ٹرانسپورٹیشن کا۔ اس کے علاوہ ہم نے K4 پانی کا منصوبہ شروع کیا تھا، لیاری ایکسپریس شروع کیا تھا۔ یہ تو ہم نے فیڈرلی فنڈڈ پروجیکٹ شروع کیے تھے کراچی کے لیے اسپیسیفکلی۔ اس کے علاوہ جو پی ایم ایل این کی حکومت جب تھی تو انہوں نے کراچی کے بڑے بڑے منصوبے یہاں کیے تھے۔ پورٹ قاسم میں آج بھی گواہی ہے 2 منصوبے بجلی کے جس کی وجہ سے پاکستان بھر میں بجلی مل رہی ہے۔ 2 منصوبے مکمل شروع کیے اور مکمل کر دیے، ایک 660 میگا واٹ کا، ایک اور ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ 1100 میگا واٹ کا نیوکلیر پاور پروجیکٹ ہم نے مکمل کیا۔ ہم نے 2 LNG کے ٹرمینل لگائے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، کیونکہ ایل این جی پچھلے 20 سال سے ہو رہا تھا، سب سے سستی بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ جس کے لیے LNG ٹرمینل قائم کرنے ضروری تھے، پہلا ہم نے جو کیا، جس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی نے جیل بھی بھگتی ہے، یعنی کہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن کی پاکستان کے لیے، پاکستان کی بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 2 LNG ٹرمینل یہاں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے LNG آپ کی باہر سے آتی ہے، اس کا ادھر ریگیسیفیکیشن ہوتی ہے اور پورے پاکستان کو اس کی وجہ سے سستی ترین بجلی ملتی ہے۔ میں اور اس میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پروجیکٹ کیا فائر بریگیڈ، فائر ٹینڈرز کے حوالے سے، جو تکمیل کر لیا تھا، صرف آرڈر ہونا تھا اور آنی تھی جو فائر بریگیڈ کی بسیں تھیں۔ لیکن میں سب سے پہلے گرین لائن پروجیکٹ کا ذکر کروں گا۔ گرین لائن پروجیکٹ جو تھا ہم نے سب سے زیادہ مشکل کام کیا ہوتا ہے، پہلے تو اس کا جو پلاننگ ہوتی ہے، پلان بنے گا کہاں کیا روٹ ہوگا، کہاں سے کہاں جائے گی، اس میں جو مشکلات ہیں وہ تمام چیزیں حل ہوں گی تاکہ آپ وہاں ایک جال بچھا سکیں جس پر وہ بسز چلنی تھیں۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے پیسے کی کمٹمنٹ تھی، وہ ہم نے کی۔ ہم نے 80% انفراسٹرکچر کمپلیٹ کر دیا تھا 2018 جون میں جب ہماری حکومت گئی ہے۔
انہوں نے سوا تین سال میں 40 بسیں صرف منگوائی ہیں، وہ بھی ابھی آئی ہیں 40، اور اس کے لیے اتنا بڑھ چڑھ کے بیانات دیے جا رہے ہیں، وزراء آ رہے ہیں یہاں اسلام آباد سے کہ جی ہم نے دیکھیں کتنا بڑا پروجیکٹ کر دیا۔ پروجیکٹ ہمارا 40 بسیں صرف منگوائی ہیں۔ اگر یہاں کار کا شو روم ہے نا کوئی کراچی میں، اس سے اگر آپ پوچھ لیں کہ پچھلے 3 سال میں انہوں نے کتنی کاریں منگوائی ہیں باہر سے، پرائیویٹ ایک شو روم، تو اس نے بھی 200-300 کاریں منگوائی ہوں گی۔ یہ کہتے ہیں کہ کووڈ آ گیا تھا اس لیے ڈیلے ہو گیا۔ کووڈ میں امپورٹ کیا ڈیلے بند تھی، چائنا میں کام نہیں ہو رہا تھا، بسز وہاں بند نہیں رہی تھیں۔ تو سب سے بڑا جو میرا خیال ہے شرمندگی کا باعث ہے اس حکومت کے لیے، اور تھوڑی سی شرمندگی شو کریں اور شکریہ ادا کریں میاں نواز شریف کا کہ جی میاں نواز شریف نے یہ پروجیکٹ شروع کیا اور 80% مکمل کر لیا تھا۔ اگر ہماری حکومت آتی، اگر ہرایا نہ جاتا، ہمیں زبردستی سلیکٹڈ حکومت کو نہ بٹھایا جاتا، تو اس کے چند مہینوں میں ہم یہاں یہ بسز 40 نہیں، وہ جو اوریجنل پلان تھا 100 سے زیادہ 180 بسز کا، وہ آتی اور وہ پورا پروجیکٹ چلتا جس طرح سے پروجیکٹ بنایا گیا تھا۔ آپریشنز اس کے، یہ کوئی صرف بسز چلانے کا پروجیکٹ تو نہیں تھا کہ بسز چلانے کے لیے ہم نے وہ سارا انفراسٹرکچر بچھایا تھا۔ تو یہ شرمندگی کا باعث ہے، اور کراچی کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس حکومت سے، وفاقی حکومت سے پوچھیں کہ وہ 3 سال سے ان کو کیوں محروم رکھا گیا۔ اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان، کیونکہ ہم وفاقی حکومت کی نااہلی کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ کو یاد ہے ستمبر 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد کراچی آئے اور انہوں نے 162 بلین روپے کا ایک کراچی کا پیکج کا اناؤنس کیا۔ 162 بلین، 3 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ایک پیسہ بتا دیں، ایک پیسہ اس 162 بلین میں سے اگر کراچی میں لگا ہو، پتہ ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے ذکر سنا اس کے بعد سے کہ جی 162 بلین میں سے ہم نے آدھا بلین ریلیز کر دیے یا 2 بلین ریلیز کر دیے؟ ایک دفعہ ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اس کو بھول کے اگست 2020 میں ایک اور پروجیکٹ اناؤنس کیا فنڈنگ کا، اور وہ تھا تقریباً 1100 بلین، جس میں سے 750 بلین وفاقی حکومت نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا۔ اس کو بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 750 بلین، جس میں سے انہوں نے کہا تھا 3 سال میں لگیں گے تقریباً 300 بلین ہر سال وفاقی حکومت دے گی۔ وہ پہلے سال کے 300 بلین کہاں ہیں؟ کون سا پروجیکٹ لگا کراچی میں؟ کیوں کراچی کے لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے؟ کیوں وہاں کمٹمنٹ کروا کے بجٹ میں اور اس کے بعد 300 بلین ریلیز نہیں کیے گئے ہیں؟ ابھی تو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، ایک پیسہ نہیں آیا کراچی میں۔ اور آج ہم نے اخبارات میں پڑھا علی زیدی صاحب نے $3.5 بلین کا کراچی پورٹ کے سلسلے میں ایک نیا پروجیکٹ اناؤنس کر دیا۔ پروجیکٹ اناؤنسمنٹ تو ان سے بڑے کوئی چیمپئن کوئی نہیں ہے۔ جب حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی اناؤنس کرتے تھے، حکومت میں آنے کے بعد بھی اناؤنس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے، میں زیادتی کروں گا تھوڑا سا لیکن کہنے دیں مجھے، کہ علی زیدی سے اگر پوچھے 3.5 بلین کتنے روپے کے برابر ہوتے ہیں، اس میں کتنے زیرو ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ 3.5 بلین کا مطلب کیا ہے۔ اور وہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے اگلے مہینے یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا۔ سو $3.5 بلین کا پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے 162 بلین اناؤنس کیے تھے، یہ ویسے ہی ہے جو 1100 بلین پچھلے سال اناؤنس کیے تھے۔ کوئی پیسہ یہاں نہیں آنا۔ کراچی کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس کی کمٹمنٹ جو تھی، اس کا تھوڑا سا ظاہر ہے، میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ ہم نے کیسے لاہور کے مقابلے میں، پشاور کے مقابلے میں، پنجاب کے باقی شہروں کے مقابلے میں، جن کو کوئی فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہم نے نہیں شروع کیا تھا، کراچی میں شروع کیا تھا۔ لیاری ایکسپریس وے تیسرا تھا جس کو ہم نے مکمل سٹارٹ کیا اور مکمل کیا 2018 جنوری میں یا فیبری میں مکمل کیا، اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب پرائم منسٹر تھے وہ یہاں آ کے انوگریٹ بھی کر رہے تھے، اور پورا کراچی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وہ اتنا زبردست پروجیکٹ ہے۔ تیسرا پروجیکٹ جو ہم نے کیا تھا K4 پانی کا منصوبہ۔ اب K4 پانی، یہ 3 پروجیکٹس ہم نے خاص طور پر سٹارٹ کیے تھے فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ سے، جس میں صوبائی حکومت نے بھی اپنا حصہ ڈالنا تھا۔ وفاقی حکومت نے اپنے پورے پیسے کی کمٹمنٹ کر دی تھی K4 پانی کے منصوبے کی۔ جہاں ہم نے چھوڑا تھا جون 2018 میں وہیں ہے، کوئی ایک قطرہ پانی ایکسٹرا آنا شروع ہوا ہے۔ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، کوئی پوچھنے والا ہے کہ جی آپ نے وہ جو پروجیکٹ تھا اس کا کیا کیا؟
باتیں سن لیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. ظاہر ہے کاسٹ تو بڑھے گی جب آپ 3 سال تک ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوں گے, جب آپ میں اہلیت ہی نہیں ہوگی کمٹمنٹ کرنے کی یا مکمل کرنے کی پروجیکٹ کو, تو پھر تو یہی ہوگا. اور وہ پروجیکٹ جو ہے ابھی ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے اور اس کی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ اب ان میں دم خم ہے اور نہ ان کی نیت ہے کہ جی کراچی کے لیے وہ اس پروجیکٹ کو لگائیں. سو افسوس کی بات ہے کہ پانی کا منصوبہ, ٹرانسپورٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹیشن کا منصوبہ اور دوسرے منصوبے جو وفاقی حکومت نے آگے بڑھ کے کراچی کے لیے شروع کیے تھے, کیونکہ میاں نواز شریف کو احساس تھا کہ کراچی پیچھے رہ گیا لاہور کے مقابلے میں اور دوسرے شہروں کے مقابلے میں, اس لیے ہم نے محسوس کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم امن لے کے آ گئے ہیں. کراچی فائنینشیل ہب ہے پاکستان کا, اس کی ترقی ضروری ہے, پاکستان کے لیے ضروری ہے, صرف کراچی کے عوام کے لیے نہیں, بٹ سب سے زیادہ تو کراچی کے عوام کو فائدہ ہوتا ہے. اس لیے جو دوسرے پروجیکٹس میں نے ابھی بتائے ہیں, اور اسی وجہ سے جب ہم نے وہ ہماری حکومت آئی تھی تو ایک بہت ہی اہم جو کابینہ میں عہدہ ہوتا ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین, تو میاں نواز شریف کے دور میں جو دونوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین تھے وہ دونوں کراچی سے تھے. ایک میں پہلے تھا, اس کے بعد مفتاح اسماعیل تھے. سو ظاہر ہے احساس تھا کراچی کا, اس وجہ سے بورڈ. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ اتنی نکمی حکومت ہے کہ 4 آ کے جا چکے ہیں, 3 مہینے سے کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین نہیں, اور پھر روتے ہیں بیٹھ کے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اس وقت کوئی بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین نہیں ہے پاکستان میں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اتنی نااہل حکومت ہے کہ اتنے امپورٹنٹ عہدوں پر جو پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے, انویسٹمنٹ باہر سے آنی ہے, پاکستان میں سے انویسٹمنٹ آنی ہے, اور آفس ہی خالی ہے. اور ہمارے زمانے میں دونوں جو لگائے تھے دونوں کراچی سے ان کا تعلق تھا. ہم نے جب ہم گرین لائن پروجیکٹ بنا رہے تھے تو ہمیں یہ ایڈوائس دی گئی تھی کہ جی چونکہ وہ روڈ بلاکس ہوں گے تو اس کی جو ٹریفک افیکٹ ہوگی, تو 2 بریجز کا ہمیں کہا گیا تھا, ایک سخی حسن اور ایک 5 اسٹار. تو دونوں وہ بریجز ہم نے بنائے, وفاقی حکومت نے بنائے, اور میں نے انوگریٹ کیا. جون 2017 میں انوگریٹ بھی کر دیا تھا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے وفاقی وزراء جا کے وہ تختی لگا رہے ہیں. مطلب بھائی آپ سے اگر ایک برج نہیں بن سکتا, ایک برج کوئی اور بنا لیتے نا, تیسرا برج بنا لیتے. سو ایک بھی برج نہیں بنا سکے, اور وہی جو ہم نے بنائے تھے, حالانکہ وہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں تھی, وہ گرین لائن پروجیکٹ کا حصہ بھی نہیں تھا, لیکن ٹریفک فلو کو سموتھ رکھنے کے لیے ہم نے وہ 2 برج بنائے تھے, جو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, وہ چند مہینوں میں ہی بن گئے تھے, اس سے ٹریفک فلو بھی آسان ہو گیا تھا. تو یہ بیسکلی میں نے آج بات کرنی تھی کہ کراچی کے حوالے سے کراچی کتنا پیچھے رہ گیا ہے. گرین لائن پروجیکٹ نامکمل رہا 3.25 سال تک. ابھی بھی سن رہے ہیں نومبر میں شروع ہوگا اس کی کمرشل جو وہ ہے, کیسا شروع ہوگا, وہ کیا وہ جو ماڈرن بس کا کانسیپٹ تھا, بس اسٹیشنز کا, ٹکٹنگ کا, اور وہ جو ساری فیسلٹیز تھیں, کیا اس کے ساتھ ہوگا؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے یہ سیدھا بسز چلا دیں گے. تو سیدھا اگر بسز ہی چلانی تھی تو اتنے بڑے خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہ تو پھر آپ 2-3 مہینے میں حکومت کے آنے کے بعد آپ منگوا سکتے تھے اور بسز چلا سکتے تھے. سو ہمیں, اور پھر K4 پانی کا منصوبہ, اس کا کیا ہوا؟ کوئی جواب ہے کہ کیوں نہیں پانی کا منصوبہ آگے بڑھا؟ ہم نے تو اس کے بعد, یہ تو K4 پانی کا فیز 1 تھا, اس کے بعد دوسرا فیز آنا تھا, اور ہم تو ہمارے پلان کے حساب سے تو ہم نے 2 سال کے بعد فیز 2 شروع کرنا تھا. ابھی تو فیز 1 ہی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے جہاں ہم نے کوئی چھوڑا تھا. تو یہ چند چیزیں تھیں کراچی کے حوالے سے جو کہ بڑی اہم تھیں اور اس کا ذکر کرنا تھا. اگر کوئی سوال ہو, کیونکہ میں ایک چیز اور ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا کراچی سے تعلق نہیں ہے, توشہ خانہ کا جو وہ ہے, اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے, ریڈ ہینڈڈ جس کو کہتے ہیں, تو اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے. میاں نواز شریف سے حساب مانگ رہے تھے پناما میں. JIT کا پہلا سوال تھا کہ سن 72 میں آپ کے والد صاحب نے گلف سٹیل کیسے لگائی تھی. 47 سال پہلے یہ سوال پوچھے تھے اور کہہ رہے تھے جواب نہیں دے رہے ہیں وہ.
یہاں یہ 47 دن پہلے انہوں نے جو ہڑپ کیا پیسے تحفے، اس کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے. ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ وہ ایماندار آدمی نہیں ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے، جی خود تو بڑا ایماندار ہے. اگر خود ایماندار ہوئے تو اپنے گھر کا بتا دینا خرچے کیسے ہوتے ہیں، بتا دے کہ روز خرچے کیسے ہوتے ہیں مہینے کے. توشہ خانہ سے ہوتے ہیں. تو توشہ خانہ میں جو 3 سال میں آپ نے تحفے لیے تو آپ بتا دیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ قوم کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایک ایسا ان کا امپریشن رہے گا کہ ایماندار، خود تو بڑا ایماندار ہے. ہاں اس کے منسٹرز وہ کرپٹ ہیں، ہاں وہ اسپیشل اسسٹنٹس کرپٹ ہیں، زلفی بخاری کرپشن کر کے چلا گیا، ندیم بابر کرپشن کر کے چلا گیا، لیکن خود تو سنسیئر ہے. پتہ چل گیا آپ کو، پوری قوم کو پتہ چل گیا موصوف کا کہ کتنے وہ سنسیئر اور کتنے سادہ ہیں کہ جواب تک نہیں دے رہے ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے جو تحفے ملے. اور ریزن ذرا سن لیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز خراب ہوں گے. بھائی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں خراب ہوں گے؟ کون سی کنٹری ہے؟ اچھا نواز شریف کے اوپر نیب کا کیس ہے، یوسف رضا گیلانی کے اوپر نیب کا کیس ہے اسی سلسلے میں، حالانکہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں ڈکلیئر صحیح نہیں کیے تھے، پیسے جتنے جمع کرانے تھے اتنے جمع نہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں جواب ہی نہیں دوں گا. تو یہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا اس لیے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ اتنا بڑا ایکسپوجر ہے کہ اس سے قوم کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی کرپٹ ترین آدمی آیا تھا جس نے اوپر لبادہ اوڑا ہوا تھا سنسیریٹی کا اور سادگی کا، وہ عمران خان صاحب تھے. اور اسی وجہ سے پاکستان کا کرپشن انڈیکس جب سے آئے ہمارے حکومت میں 5 سال میں کرپشن انڈیکس نیچے جا رہا تھا، 127 سے 117 آیا تھا اور یہ واپس اوپر جانا شروع ہو گیا. اس کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا. جب مل کے بیٹھ کے کھائیں پیئیں گے، وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب خود نہیں کرتے کچھ، ظاہر ہے ان کو کرنے کی ضرورت کیا، وہ دوسروں کی جیبوں میں ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. تو یہ سوال اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ قوم بھول جائے گی اور آگے چلی جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا، ہم بار بار اس کو اٹھائیں گے. اچھا زبیر صاحب میرے 2 سوال ہیں بہت چھوٹے سے. جی ابھی آپ نے ذکر کیا K4 کا اور گرین لائن منصوبے کا. جی 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی گورنمنٹ رہی. جی 2 پرائم منسٹر چینج ہوئے، میاں نواز شریف شاہد خاقان. K4 پروجیکٹ کا جو ٹوٹل منصوبہ ہے اس کی لمیٹیشن ہے 2 ایئرس. FW ایک ادارہ ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج مجھے کانٹیکٹ دیں اور 2 سال مکمل نہیں ہوں گے اس سے پہلے ہم آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے. جی آپ کی گورنمنٹ نہیں مکمل کر سکی. اسی طرح یہ جو تھا پہلے میں جواب دے دوں اس کا، دونوں کا ساتھ دیتے ہیں. گرین لائن منصوبہ بھی 2-3 سال کا پروجیکٹ تھا، آپ نے 5 سال گزار دیے وہ پروجیکٹ. میرا خیال ہے غلط طریقے سے آپ نے پیش کیا نا. 2013 میں تو ابتدا ہی نہیں ہوئی تھی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پروجیکٹس ہم نے شروع کیے تھے 2013 میں. 2013 میں تو شروع ہی نہیں کیے تھے. پہلے تو 2013 میں تو یہاں کوئی گورا ایک 24 گھنٹے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پورے کراچی میں بم گرتے تھے، پورے کراچی میں لاشیں اٹھتی تھیں، کراچی 10 منٹ کے نوٹس پر بند ہو جاتا تھا. اس وقت پروجیکٹ کون سے اناؤنس کرنے تھے؟ اس وقت تو پروجیکٹ اناؤنس ہی نہیں کیے تھے. ہم نے 2016 میں دونوں پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے اور 2018 میں مکمل ہونے تھے. تو ہم نے تو کوئی ڈیلے نہیں کیا تھا. ہمارا اگر ڈیلے ہوتا، ہم نے لاہور کا میٹرو 11 مہینے میں بنایا تھا. 1.25 سال میں ہم نے پنڈی اور اسلام آباد کے میٹرو بنا دیے تھے. اگر ثاقب نثار بیچ میں نہ آتے تو ہم تو اورنج ٹرین مکمل کر دیتے 2 سال کے اندر. تو ہمارا تو آپ 2013 سے کیوں حساب لے رہے ہیں؟ اور ہماری تو رسپانسبلٹی تھی ہی نہیں. ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے، اور وہ بھی ہم ڈپینڈ کرتے تھے ایک اور وفاقی صوبائی حکومت پر، ایک اور پولیٹیکل پارٹی پر. اگر یہی پروجیکٹ لاہور میں ہوتا، یہی پروجیکٹ ملتان میں ہوتا تو اس کا سپیڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتی. تو بہت سی چیزوں کے لیے اپروولز اور ہر چیز کے لیے، اور یہ پروجیکٹ دونوں گرین لائن اور پانی کا منصوبہ، اس میں جو طے شدہ بات تھی وہ یہ تھی کہ 50% کنٹریبیوٹ کرے گی صوبائی حکومت اور 50% کنٹریبیوٹ کرے گی وفاقی حکومت. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ بھائی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور جہاں ہم نے چھوڑا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال ان سے بنتا ہے کہ آپ نے کیا کیا 3 سال. یہ حکومت وقت ہے. حکومت وقت 3 سال کیا کر رہی تھی؟ بیٹھ کے سو رہی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی تھی. 40 بسیں منگوائی ہیں، صرف 40 بسیں بنتی ہیں، تقریباً 40 مہینے میں ایک بس.
اگر ہر مہینے ایک بس بھی منگواتے تو پھر جا کے 40 بسیں ہوتی. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج 3 سال میں پہلی بار لگا کہ نون لیگ زندہ ہے. آج سے پہلے نون لیگ کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ وہ ان سارے پروجیکٹس کے بارے میں بتائے. بدقسمتی سے وزیر اعظم کے دورے سے ایک دن پہلے آپ نے ہم پہ یہ ساری حقیقت عیاں کی ہے، جبکہ سوشل میڈیا میں ادھر ادھر PTI سارے جھنڈے گاڑ چکی. ہم جانتے ہیں کہ 2016 میں جو منصوبہ تھا آپ کا گرین بس کا، وہ 3 دفعہ ایکسٹینڈ ہوا. پہلے گرو مندر تک پہنچا، پھر ٹاور تک پہنچا، پھر ڈاکیہ تک چلا گیا، اسی طرح K4. اچھا یہ بتائیے کہ جو سارے منصوبے جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، کیا اس ٹائم کی صوبائی حکومت بھی اس کے بارے میں روڑے اٹکاتی تھی؟ کیا ابھی بھی آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ جو وفاق جو بھی کچھ اکیلے اناؤنس کر دے گا، کل CM صاحب کو تو ساتھ لیں گے نہیں، تو یہ پھر خواب ہی رہیں گے، خواب شاید کبھی تعبیر نہ ہو سکے، ایسا کچھ ہے؟ ایک تو فرق آپ نے سوال اچھا پوچھا. فرق دیکھ لیں کہ صوبائی حکومت تو اسی پارٹی کی ہے نا، پیپلز پارٹی کی، جو ہمارے وقت میں تھی، ان کے وقت میں بھی ہے. پھر بھی ہم نے منصوبہ آگے لے کے چلے گئے. تو صوبائی حکومت اگر روڑے اٹکاتی ہے، جس کی وجہ سے 162 بلین جو اناؤنس کیے تھے سپتمبر 2018 میں، اس کا ایک پیسہ بھی نہیں آیا، اور پچھلے سال جو 1100 بلین اناؤنس کیے تھے اس کا ایک پیسہ نہیں آیا، تو صوبائی حکومت تو ہمارے وقت پہ وہی پیپلز پارٹی تھی. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، اور مشکلات ہوتی ہیں. آپ کی اپنی پارٹی ہوتی ہے، اگر یہی میں نے کہا نا جیسے لاہور میں پروجیکٹ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے آپ کی نظر زیادہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ PMLN جاگ گئی ہے، تو ہم تو اپریل میں بھی جاگے تھے، اور پورے کراچی میں صرف نون لیگ کے ہی نعرے لگتے تھے جب مفتاح اسماعیل کا الیکشن ہو رہا تھا 249 میں. تو وہاں بھی ہمیں آخری وقت میں ٹرافی مل چکی تھی، اور آخری وقت میں چھین کے کسی اور کو دے دی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی کمزوری بالکل ہم مانتے ہیں کہ ہم اتنا شور نہیں مچاتے ہیں جتنا ہمیں مچانا چاہیے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ہمیں اگر دیر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں احساس ہے کہ ہمیں بار بار یہ بتانے کی ضرورت ہے، اور کراچی کے عوام تک صرف پریس کانفرنسز نہیں، جا کے ان کو بتانے کی ضرورت ہے، بیکاز ہماری ہمدردیاں کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اتنے پروجیکٹس اناؤنس کیے تھے. اور میں یہ دوبارہ دہراؤں گا کہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے بشمول لاہور جس میں وفاقی حکومت نے کوئی ایک پیسہ بھی اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ دیا ہو سوائے کراچی. ایک موٹر وے نواز شریف کے دور میں بنا تھا، کراچی سے حیدرآباد تک بن گیا تھا، آگے سکھر سے ملتان تک بننا تھا، جو آج تک نہیں بن سکا ہے. تو وہ نہیں بن سکا. دوسرا جو بنایا تھا اسی کی مینٹیننس اب ایسی ہو گئی، آپ کو لگتا ہے کسی گاؤں کی سڑک پہ سفر کر رہے ہیں، اس کی مینٹیننس ہی نہیں ہو پا رہی ہے. اور دوسرا KCR منصوبے کا کل افتتاح کرنے آ رہے ہیں وزیر اعظم، روشن کی بنیاد رکھنا. اس کا تو افتتاح شیخ رشید آلریڈی کر چکے ہیں، روشن کی بنیاد کے سر. اور دوسرا آپ کے دور میں سے CPEC میں شامل کیا گیا تھا، جو کہ اب CPEC سے باہر ہو گیا، باہر نکال دیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ CPEC کا تو ابھی CPEC کا اندازہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا خراب ہے کہ 2 سال کے بعد جو جوائنٹ منسٹریل کمیٹی ہے CPEC کی، 2 سال کے بعد پہلا اجلاس ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے 3-4 دن پہلے، جس کے بعد اسد عمر نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز، کیونکہ جب ایک منسٹر جس طرح مراد سعید یا شہریار افریدی اٹھ کے CPEC کے بارے میں، CPEC کے پروجیکٹس کے بارے میں، صرف نون لیگ کو خراب دکھانے کے لیے CPEC کے پروجیکٹس کو نشانہ بنایا، تو ظاہر سی بات ہے CPEC تو پھر بالکل بند ہو جانا تھا. اور آپ نے صحیح کہا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا تو شیخ رشید نے کب کمٹمنٹ کی تھی، اور یہ پروجیکٹ تھا بہت زیادہ مشکل کے ساتھ ہم نے اس کو کمٹ کروایا تھا چائنا کو CPEC کے انڈر کرنے کے لیے. اب کراچی سرکل ریلوے CPEC کا منصوبہ نہیں رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں پورٹ قاسم کا جو منصوبہ ہے وہ CPEC کا منصوبہ ہے، کیونکہ اس کا حساب علی زیدی سے ہم مانگیں گے 2 سال کے بعد. ظاہر ہے $3.5 بلین کا پروجیکٹ جو ہے وہ تو اتنا بڑا منصوبہ ہے کہ ظاہر ہے 500 بلین 600 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں روپے کی، وہ کب آئیں گے اور کب لگیں گے اور کب شروع ہوگا، کب پلان ہوگا. تو وہ علی زیدی کو بھی پتہ ہے کہ وہ جا چکے ہوں گے حکومت سے، اور حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا. لیکن موٹر وے، اب دیکھیں نا موٹر وے کا، یہ جب کووڈ آیا ہے تو بہت سے لوگوں نے جہاز کا سفر نہیں تھا پہلے اویلیبل، یا تھوڑا سا ڈر گئے تھے لوگ، تو پہلی دفعہ یہاں سے کراچی سے پشاور تک، ہزارہ اور ساری جگہ سفر کیا. اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے پاس بھی ویڈیوز آئی ہوئیں گی، اب پتہ چلا کہ میاں نواز شریف کیا اس ملک میں ترقی چھوڑ کے گیا،
کس قسم کا نیٹ ورک چھوڑ کے گیا ہے. اور وہی عمران خان صاحب جو کہتے تھے روڈوں سے نہیں ترقی ہوتی ہے, جب وہ تختی چینج کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک روڈز نہیں بنیں گے تو ترقی کیسے ہوگی. جب ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ کو یہ بیسک اکنامکس نہیں آتی ہے کہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوتا تو ترقی کہاں سے آ سکتی ہے, تو وہ آپ نے دیکھ لیا, نہ مینٹین کرنا آتا ہے, اور جو ہم نے چھوڑا تھا حصہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ گرین لائن منصوبے کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں, کیوں نہ لیں, کریڈٹ لے رہے ہیں جی. تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ سینٹر ڈوب جاتا ہے, جی. اس کی وجہ سے حکومت یہ بتاتی ہے کہ گرین لائن منصوبے کی بنیادیں نالے پہ بنا دیں, ٹھیک ہے, تو یہ ذمہ داری بھی آپ لیں گے جو سینٹر ڈوب رہا ہے. دوسرا یہ بول کہ آپ نے کریڈٹ لینے کی بات کی, تو K4 منصوبہ جو اس کا ڈیزائن ہی غلط بنا تھا, جو ڈیزائن ہوا تو یہ بھی ذمہ داری لیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تختیاں لگانا کمال ہے, ٹھیک سے کام کرنا ضروری ہے. بات سنیں, 3 سال میں پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا کیا ہے؟ اگر پانی کھڑا ہو جاتا ہے یا ڈیزائن میں کہا تھا تو اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی کام ہے یا نہیں ہے, اس کا مطلب آپ کو تو کچھ نہیں آتا نا. میں اگر ہوتا یا ہماری حکومت ہوتی تو ہم رسپانسبل ہوتے نا کہ پانی کا کوئی سسٹم ایسا ہو کہ وہاں سے نکل سکیں, یہی کرتے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جی آپ 3 سال کے بعد اب تو بسز اب کیوں منگوا رہے ہیں, اب بسز کیوں منگوا رہے ہیں, اور بسز 40 بسز لیٹ منگوانے کا 3.25 سال کا ریزن یہ دیا ہے کہ کووڈ آ گیا تھا, انہوں نے پانی کی وجہ سے تو نہیں بتایا. سو ہر بڑے منصوبے میں پرابلمز آتے ہیں, کبھی ڈیزائن کا بھی ہو سکتا ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. لیکن PMLN پہلی پارٹی ہے جس نے اپنے دور میں منصوبے شروع کیے اور مکمل کیے. میں نے آپ کو بتایا پورٹ قاسم میں ہم نے 660 میگا واٹ کے 2 پروجیکٹ شروع کیے اور مکمل کر دیے. ہم نے LNG ٹرمینل جو ہے شروع کیا اور مکمل کر دیا, چل رہا ہے نا. لاہور کا میٹرو 2012 میں مکمل, 2013 میں مکمل ہوا تھا, چل رہی ہے, 8-9 سال ہو چکے ہیں. ملتان میٹرو چل رہا ہے, پنڈی میٹرو چل رہا ہے, اورنج ٹرین چل رہی ہے, ہمارے تو سارے منصوبے چل رہے ہیں. ہب میں جتنے پروجیکٹس لگے ہیں چل رہے ہیں, نیوکلیر پاور چل رہا ہے, بجلی پورے پاکستان میں مل رہی ہے, سب کو, انڈسٹری کو مل رہی ہے. 18-20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے یہ سارے منصوبے ہم نے کیے ہیں نا, مشکلات بھی آتی ہیں, چیلنجز بھی آتے ہیں, لیکن آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. یہ کیا کہ جی یہ نہیں ہو سکا, یہ وہ گئے تھے, تو بھائی آپ نے پھر کچھ نہیں کرنا نا. اگر کچھ نہیں کرنا, جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہے PTI کو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. یہاں تو نواز شریف کے نام پر ویکسینیشن ہو جاتی ہے, آپ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ چھوڑ دیں نا. کس کی سازش ہے؟ میڈم مریم کا بیان آیا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے, تو کون تھا, کیا شہباز شریف اس میں شامل تھے, کیا ان کے بارے میں پھر معافی مانگنی چاہیے اگر اس گناہ میں شریک نہیں تھے؟ جو مریم نواز نے گناہ کا لفظ یوز کیا تھا وہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے بتانے کا کہ مریم نواز اس فیصلے میں شامل نہیں تھی. اور یہ ایک کوئی ایسی عجوبی بات تو نہیں ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس میں مختلف رائے ہوتی ہے. مریم نواز کی رائے میں ایکسٹینشن کے فیصلے میں وہ شامل نہیں تھی. جو شامل تھے ان کی بھی کوئی منطق تھی, کوئی بیک گراؤنڈ تھا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے. میرے سے پوچھا تھا کہ اگر آپ ہوتے تو کیا کرتے, تو میں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں نہ دیکھیں ایکسٹینشن. ابھی ان کا جو چیئرمین نیب کا آ رہا ہے, کیا پاکستان, ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اتنا ٹیلنٹڈ ملک کوئی نہیں ہے, اور وہاں میں ایک نیا چیئرمین نیب نہیں مل سکتا. مطلب اس کو چھوڑ دیں کہ وہ کتنے کم ظرف ہیں, ان کو چھوڑ دیں کہ انہوں نے PMLN کے ساتھ کیا کیا, تباہی کی ہے PMLN کے ساتھ, وہ سب چھوڑ دیں. لیکن کیا ہمیں ایک نیا نیب چیئرمین نہیں مل سکتا؟ اور پھر کہتے ہیں پوری دنیا ہمارے اوپر ہنستی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. چیئرمین نیب کو اچھی طرح سے آپ ساتھ بن کے آئیں گے, چیئرمین نیب کیا بن کے آئیں گے؟ نیب جو ہے میں نے کہا اس کے لیے نوبلی کا میچ کریں نا, ایک دفعہ سارے زمین پہ بھرتی پر آ جائے گی. اچھا, فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن سے کوئی جو ہے خاص کر PMLN سے اس بارے میں کنسلٹیشن نہیں کرے گا چیئرمین نیب کے بارے میں. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف تو خود ایک ایکیوز ہے, وہ مطلب چیئرمین اس کو نیب کو کیسے وہ کر سکتے. ابھی توشہ خانہ کے بعد عمران خان ایکیوز نہیں, مگر ایک بندہ جب ابھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا, اور وہ معصوم ہے, وہ صادق اور امین ہے, فیصلہ وہ کریں گے. صرف واحد آدمی ہیں پاکستان میں جو اس وقت کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتاؤں گا.
शहबाज शरीफ ने तो 2 साल जेल काट ली है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।